الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکی ماں داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزم مدراس صاحب اپنے والدہ محترمہ دے اور فوت ہونے بزرگاں دے اسال ثواب واسطے ہر سال محفل پاک سجاندے نے اس سال بھی انہوں نے اس بزم دا اہتمام فرما رکھا ہے اللہ رب العزت عمر دراز اور آندے گھر تے کاروبار تے اپنیاں خاص رحمتاں دا نزول فرمائے اور آپ سب احباب جو اس بزم دے اندر شریک ہو بیٹھے ہو آئے ہو تشریف لائے ہو آپ بھی اللہ کلمات خیر سن کے سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ فرماتے نے کہ اے میرے بندو جدو تواڈے ماں باپ تواڈے کول رہ کے بوڑھے ہو جان تواڈے گھراں وچ بڑھاپے دا شکار ہو جان
ایک ہو جائے بوڑھا او کلاہما یا دو میں بوڑھے ہو جائے تو تسی کیا کرو؟ تو اللہ دا قرآن ایک جگہ تے ارشاد فرما رہے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ایک کہانی نہیں، قرآن اللہ. مرغی تسی گھراں وچ رکھی ہے، قرآن دی مثال دے گا کہ جدوں بچے چھوٹے ہوندے نا تے مرغی انہاں دے اوتے پر پھیلا اور وہ اپنی ماں دے پراں دے ہیٹھ ہو جاندے اور ہر خطرے تو محفوظ اور معمول اور سرد موسم وچ انہاں دے پراں دی ہیٹ اور گرمی نو محسوس فرما رہے ہو. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن وچ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. محبت دے پر جدو ماں باپ بڈھے ہو جان انہاں دے اوتے انج کر تیرے محبت دے پراں دی چھاں تیری ماں اور تیرا باپ لطف اٹھا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور پھر انج کر کے پھر دعا مانگو کہ اے میرے اللہ رب ارحمہما انہاں تے رحم فرما میرے ماں اور میرے باپ تے کما ربیانی صغیرا اونج پیار کر میرے مالکا جی میں بچہ سا نا پیدا ہویا سا تے میری ماں میرے نال پیار کر دی سی یا اللہ ہن تو انہاں نال اونج پیار فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جب میں صغیر چھوٹا تھا تو جویں ماں باپ میرے ادو میرے نال محبت کردے سن میرے اللہ اج تو انہاں نال اونج شفقت فرما. ایک کون تو انداز ہے بھائی صاحب یہ مولوی صاحب اللہ سن تو پھر اللہ پاک ایک اور جگہ تے قرآن میں فرما دے یہ دی وجہ کیا ہے کہ کیوں یہ کریں تو اللہ فرماتے ہیں حملتہ امہ یعنی جی تیری امی ہے نا حاملہ کہتے ہیں اٹھانے والی. حاملہ کسے کہتے ہیں؟ حامل کہتے ہیں اٹھانے والا مرد اور حاملہ اٹھانے والی عورت. حمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا کسی چیز. تو جدو بچہ اپنی ماں دے رحم پیدا ہوندا ہے تو پہلا مہینہ ماں نو شروع ہوندا ہے اس نو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ قرآن وچ فرما دے حملت امہ کرہا تیری ماں نے تینوں بڑے تکلیف نال اٹھایا. تکلیف محسوس ہوندی ہے اس عورت نو کسے بندے نو کوئی چیز تکلیف دے پیٹ عورت ہوے یا مرد ہوے او چاہندا ہے کہ اس تکلیف تو میں نجات اس تکلیف تو میں نجات ملے. میرے اندر جو پرابلم ہے میں الٹیاں ہو رہی ہیں میں درد ہو رہی ہے میری طبیعت گھبرا رہی ہے میری نیند نہیں ہوندی میرا جی گھبراندا ہے. ہر عورت بچی بیٹی ہے اس مقام کو گزرتی ہے تو جدو کوئی بندے نے پرابلم ہوئے تو آندا ہے کہ تکلیف ختم ہوئے. جدو ماں نو یہ تکلیف شروع ہوندی ہے خوش ہو جاندی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری سن لئی. اور کدی جاندی ہے پیراں کول ماں یہ تکلیف جس وجہ تو ہو رہی ہے وہ وجہ سلامت رہے نا. آپ رو سمجھ آئی کہ نا یا اللہ جس وجہ تو میں نے ایک تکلیف ہو رہی ہے وہ وجہ سلامت رہے یعنی میرا بچہ بچی ہو. پھر ڈاکٹر کو جاندی ہے میں دوائی دیو میں نو کچھ کرو اور پھر وہ کہندی ہے جی آکھو تے میں فوتگی والے گھر جاواں آکھو تے نہ جاواں آکھو تے بچہ پیدا کسی دے گھر ہوئے تے میں جاواں آکھو تے نہ جاواں. اجے اندر ہے بچہ ماں دیا محبتاں شروع ہو گئی. اینو کہہ رہے ہیں اللہ پا میرا سونا رب قرآن وچ حملتہ امہ وہنن علی وہن تیری ماں دے اندر بوجھ بن گیا اور وہ
وہ بوجھ گھٹیا نہیں. ایک مہینہ گزرتا ہے تو بوجھ تے اضافہ ہو جاتا ہے, پھر اگلا مہینہ گزرتا ہے تو بوجھ تے اور اضافہ ہو جاتا ہے. الا وہن دا مطلب ہے کہ بوجھ دے اوتے بوجھ ودا جا رہا ہے. اور ماں اپنے خون نال اس بچے نوں خوراک دے رہی ہے. بچے دی خوراک کی ہوندا ہے ماں دا, لیکن کوئی ماں تو نہیں نظر آئے گی جیڑی احسار اور قربانی تے تانوں مغموم نظر آوے, بلکہ ماما خوش ہوندیاں نے کہ اللہ سونے نے کرم فرمایا اور مینوں ماں دا رتبہ عطا فرما دتا. توجہ ہے جی. پھر اللہ فرماندے تیری ماں نے 9 مہینے تینوں اٹھائی رکھیا, اور پھر جدو اس تینوں جمیا جنیا وضعت کرہا, تو اس نے تکلیف نال تینوں جنیا, اور اس تکلیف دی قدر دا سن کی پتہ ہے. میرے حضور فرماندے جڑی ایک مرتبہ عورت نو بچہ پیدا کرنے لگے ہیں, ایک لمحے دی درد ہوندی ہے نا, وہ خرے کتنے گھنٹے ماں بیٹی جڑی بچی وہ درد تو گزر دی ہے, ایک لمحے دی درد دا ثواب حج دے برابر لکھیا جاتا ہے. کیونکہ وہ ماں بچہ پیدا ہوتا ہے ایڈی تکلیف نال پیدا ہوتا ہے, لیکن ماں انہوں سینے نال لا لے. پہلے اوندا خون پی رہا سی, پھر اوندا دودھ پینا شروع کر, پھر پی کے اودی گود وچ پیشاب کردا ہے, کدی اودے پیٹ اُتے, کدی اودے سینے اُتے, کدی اودی جھولی وچ پیشاب کردا. کوئی دنیا دا بندہ تو ایسا نظر نہیں آنا جڑا دوجے بندے دا پخانہ ویکھے تو انہوں پیار آوے, اور نفرت ہوندی. دوجے بندے دا پخانہ ویکھے لیکن ماں ہے جڑی پتر دا پخانہ بھی ویندی ہے تو نفرت نہیں ہوندی, انہوں محبت ہوندی. یہ وہ گلاں نے جڑیاں تسی روز اپنے گھراں وچ پیندے ہو, لیکن تہاڈی توجہ اس طرف نہیں ہوندی. میں تہاڈی توجہ کرا کہ ماں نو اپنے پتر دے پخانے تو ہی نفرت نہیں ہوندی. ارے بھائی صاحب تسی رات نو پخانہ کر دیو, بستر گلا کر دیو, تے ماں غصہ نہیں کرتی. بلکہ ایک روایت کتاباں میں پڑھی ہے, میرا رب اپنی پاک بارگاہ جو خیر عطا فرمائے, روایت پڑھی ہے کتاباں میں کہ ایک بندے نے اپنی ماں نو 7 حجاں کرائیاں موڈیاں تے جا کے. بھائی صاحب اے وہی جاندا ہے جائیں آج خود پڑھی ہے کہ آج شے کی ہے, دوجا بندہ نہیں جان سکتا لفظاں نال بیان نہیں. ایتھے میں اندر رہنا پانی بڑا ٹھنڈا ہوندا ہے, بڑا ٹھنڈا ہوندا ہے تے تساں مندیاں بھی رہنا ہے تے آندے بھی رہنا ہاؤ, پر جدوں بھائی جی تساں پانی دے وچ وڑنا ہے اودوں در پورا پتہ لگنا کتنا ٹھنڈا. میں آندہ روانا آج بڑی اوکھی ہے, آج بڑی اوکھی ہے, تو آندہ رہنا آج بڑی اوکھی ہے, جیڑا کرے ان پتہ لگتا. 7 حجاں اس اپنی ماں نو موڈیاں تے بھا کے کرا. سبحان اللہ. جدو 7 حجاں کرا کے وہ بندہ بیٹھا آج منجی تے لمحہ پیا زمین تے او سکھیا ہوا, میں تا ماں ہن تیرا حق ادا کردا. میں جو تیرے 7 سال لے ہوندا رہیا تے 7 حجاں موڈیاں تے بھا کے اماں کروائیاں. اللہ 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 سہیں گیا, بندہ سو گیا. عزیزاں نبی وقار جدو سویا تے خواب آئی, کوئی کہن والا کہندے جوانا ایک رات بھی تیری زندگی وچ آئی ہے, جدو تو بچہ آئے تیری ماں جوان آئی. اللہ اکبر کبیرہ, تو بچپنے اپنی ماں دے بستر تے رات نو پخانہ پیشاب کر دیتا, بستر گلا ہو گیا, لیکن تیری ماں نے ساری رات گلی تھا تے
اپنی کنڈ رکھی اپنی پشت گلے بستر تے لٹا کے تینو ماں سینے نال لائی رکھیا ہے تھلے ماں دا سینہ اتے گرم بستر ساری رات تیری ماں اپنے وجود دی گرمی دے کے تینو سردی نہیں لگن دیتی موٹیا تھلے بیٹھ جا ساری رات گزر گئی تیری ماں تینو سردی نہ لگن دیتی او بھائی اللہ اکبر سات حجاں کران والیا تو اجے ماں دی اس ایک رات دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا تو اپنی ماں دی ایک اس رات دا بھی حق ادا نہیں کیتا تو دوجے حق کیویں ادا بھائی سمجھ آئیے کہ عزیزان محترم گرامی قدر سنگیو ساتھیو عزیزو میرے بیلیو آؤ سنو ریاض فرما لو کسے شاعر دی نات مینوں یاد نہیں کونے لیکن گل بڑی پتے دی دس گیا ہے کہ عظمتاں کی سناوا ماں دیا عظمتاں کی سناوا ماں دیا کئیے عظمتاں کی سناوا ماں دیا تار دیا نے دعاوا ماں دیا دعاوا پتر تار چھڑ اور میں ایک جملہ ضرور بولاں گا دعا لویا ہر دعا ہی لیا کرو بد دعا کسے تو بھی نہ لیا کرو بد دعا نہیں لینی چاہیے کسے ڈنگر تو بھی بد دعا نہ لیا کسے جانور تو بھی کسے جانور تو بھی ظلم نہ کرے بندے آندے نے بلی دی بد دعا عرش تک جاندی صرف بلی دی نہیں کسے جانور نال بھی ظلم کرو تو دی بد دعا عرش تک گل جاندی تو بچیا کر توجہ ہے آپ جانوراں نال ظلم کیتے ہیں جی او دی بد دعا اوتاں جاندی جے ماں نال ظلم کرو گے تو کیا او دی دعا نہیں جائے بد دعا بھی جائے گی دعا بھی جائے گی حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ توجہ ہے آپ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولی گزرے نام انہا دسی عیسیٰ بن تیفور عارف بستام آپ فرماتے ہیں کہ میں اقرات اپنے گھر سلطا میری ماں نے پانی منگیا ساٹے کو کدی ماما پانی نہیں منگیا اسی ماما کو پانی منگنے اوٹ کے دے دیں لیکن وہ اللہ والی سی پتر نو کیا پانی لیا حضرت با یزید بستامی فرمایا با یزید دا مانا ہے سونے منہ آڑا با یزید لفظ ہے ترکش زبان دا اے دا مانا ہے خوبصورت چہرے والا تو آپ بڑے سونے سن حضرت با یزید تو آپ اٹھے جدو ماں پانی منگیا تو فرما بردار سبحان اللہ
یہ نہیں آ کہ اما میں ویلا نہیں، اما میں رجیا، اما میں بیزی ہاں، نہیں، اٹھے نے گھڑے چو پانی لین لگے تے گھڑا خالی، اس ویلے گھڑیاں وچ پانی انہاں گھڑا لیا تے نال خوہ سی اوتھے ڈول، خوہ چو ڈول کڈیا پانی گھڑے چ پایا، لے کے گھڑا واپس آئے، پانی گھڑے نو رکھ کے پیالے چ پایا، پیالے چ پا کے جدوں ماں دی منجی تے گئے تے امی مڑ سو گئے۔ ایک طریقہ ایسی اٹھا کے آندے امی پی یہ پھر بے ادبی ہوتی ہے، اٹھانا بے ادبی، اٹھانا بے ادبی، جدے نال ادب تے محبت دا رشتہ ہوئے اٹھانا۔ عزیزان دی وقار مولا علی سرکار حضور دا چہرہ تک رہا ہے، دیگر دی نماز قضا ہو گئی، علی پاک نے اٹھایا نہیں۔ صدیق اکبر دی اڈی تے ڈنگ لگا پر نبی پاک نے اٹھایا۔ عزیزان دی وقار دیگر دی نماز قضا ہو رہی ہے، حضور سو رہے نے، علی پاک فرماندے نے قضا ہوندی پئی ہووے نظر دینا، قضا ہووے قضا ہوندی پئی ہووے نظر دینا، قضا ہووے علی مشکل کشا بولے اثر جانے نبی جانے۔ اچھا ایک میں عرض کراں جڑے بچے مسئلے دی سمجھنا نا جڑا میں مسئلہ کردا پوچھ لیا کرو، اے میں پیچھے نہ کہ پتہ نہیں آ اور گل کیویں آئی، آ پوچھ لیا کرو، بھلے میں نہیں غصہ کردا، میں اس گل تو غصہ آندا ہویا تے تانوں دساں گا، نہ آندا ہویا تے آکھاں گا مینوں کوئی نہیں آندا پوچھ کے دس، ٹھیک ہے؟ لہذا جے سمجھ آؤندی جائے تو سبحان اللہ، جی تو نہ سمجھ آوے پتر تو پوچھیا کرو با گل کیویں دی ہے۔ وہ سٹوڈنٹ جڑا ہے جنوں سمجھ بھی نہ آوے تو چپ رہو، کدی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ علم والا وہی بندا ہے جڑا پوچھ لے کے کی میرے بچوں سمجھ آ رہی؟ حضرت علی پاک سرکار نے حضور نو اٹھایا نہیں، عصر دی نماز قضا ہو گئی۔ بھائی صاحب میں ایک جملہ ایسے بولتا ہوں کہ مولا علی دے زمانے وچ نمازاں ملا کے نہیں پڑھی تاں تک قضا ہوئی، جب ملا کے پڑھتے ہوندے تو قضا کے سمجھ آ گئی آپ؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنہ اتے اپنے مقررہ وقت تے فرض ہے، لیکن مسلمانہ نماز کو چھٹی دی ہے، نماز الکنڈ کیتی ہے، مسلمان نماز میں پڑھتے اور سارے باڑی چھٹی سنیاں سارے تو باڑی چھٹی تے مسلمان سنی راندے نو آندے وجی اور پڑھ لینے آوے کھا جی بڑھے ہو جو چلو بڑھے تے باپ نوجوان تے آندے بڑھے ہو کے پڑھنی تے بڑھے کی آندے نہیں بڑھے آندے ساڑھے اٹھتے پڑھے آئے مر گئے تو اٹھتے ساڑھے نماز پڑھے آئے بھائی جی اتلی نہ رلنا اپنیاں پڑھ کے تشریف لے جاؤ قبر نماز مرداں تے بھی فرض ہے عورتاں تے بھی فرض ہے نماز عورتاں تے بھی فرض ہے نماز مرداں تے بھی فرض عورت مرد جڑا بالغ مرد اور بالغہ عورت ہو جائے وہ دے اتے نماز فرض ہو جائے 10 سال دی عمر تو بعد ہی نماز فرض ہو جائے پڑھنی چاہیے بچوں نماز پڑھیا کرو بزرگوں نماز پڑھیا کرو اب اپنی مساجد دے وچ جا کے تے سونے آؤ اپنے آپ نو نمازی بناؤ تواڈے متھے تے سجدے دا نشان ہونا چاہیے پیارے
جی میں جڑی عرض کی تھی آپ کو سمجھ آندی نہیں ہے کوئی اب نماز پڑھیا کرو مر کے ہوئے تو مڑ کس کام ہونا ہے یہ وائیاں یہ ساڑھے زمیناں یہ ساڑھیاں مجھاں گاواں یہ ساڑھی کوٹھیاں بنگلیاں درے رہ کوئی شے نال نہیں جاندی بھائی صاحب درویش فرماندے نے کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا پہ اتباری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری نہیں مجال محمد بخشا کوئی ایتھے پکے ڈیرے مائدہ لال جمعی نہیں سب جانا ہے اپنے جان دی تیاری کر لیا جڑے منڈے کالج جانا وہ تیاری کردا نہیں میں اصل رہنا جی میں لاہور چلنا میں تیاری پہ کردا تسی قبر جان دی تیاری کیتی ہے بھلے آدمی ہو کوئی کیتی جے اپنی تیاری دا ذہن بناؤ نا جناب تساں کہ تیاری کیتی میرے سجنوں میرے عزیزو مولا علی سرکار دی نماز قضا ہو گئی پر حضور نو اٹھایا نہیں اپنی مرضی نال حضور نے نظر اٹھائی مالی کیوں پریشان کیوں پریشان عرض کیتی یا رسول اللہ میری نماز اثر قضاء میری نماز اثر تو سرکار فرمایا علی آنکھو دعا کر سورج واپس آ یا رسول اللہ دعا کرو سورج واپس اگر ہم دیکھیں سونیا دعا کرو اللہ دی معافی دے بیتے حضور معاف کرن تے قادر الامن والاولاد اندر اللہ حضرت نے اس طرح حدیث نقل فرمائی حضور چاہن دے معاف کر سکتا نمازہ اللہ دیا پر حضور کسے معاف کرنا چاہن دے حضور کر سکتا جی ایک بندے آکھا میں کلمہ پڑھنا پر میں تو پانی نہیں پڑھنی یہ مطلب ہے وہ اس ویلے دے علمی دیا اسے کہا میں کلمہ یا رسول اللہ پڑھنا پر میں تو پانی نہیں پڑھی دیا بچوں کو رعایت کر شابہ اس بندے تک صدقے جمع سائیاں تو نہ فرمایا جنی کرانی اکرالا کلمہ پڑھ سرکار بھی تے بڑے نہیں کریم نے اللہ حضرت فرما دے نے سرکار فرمایا جتنیاں پڑھنیاں نہیں گل کرتے دوجیاں دی معافی کرا دیں گے دعا کلمہ پڑھ وہ ایک مرید ہویا پیرہ دا کلمہ آیا جو سا کھل پیر صاحب مرید میں پر میں نماز نیا پیر بھی کرما لیا انہوں نے کہا نہیں آندے مرید ہو گیا ہو سکے لو جو میں کوئی نہیں پڑھنی دوجے تو اٹھے مرید پڑھ دل میں چھٹی نہیں بیا انہوں نے کہتے ہیں چھٹی ہے جس لئے اذان ہوئے وضو کر کے مسلح تے کھلو کے تو بار نہ پڑھی گل ساڑی نماز نہیں ہوئی تے تو مسلح تے کھلو کے وضو کر کے تے نماز نہ پڑھ ہو سکے لو جی میں منظور ہے میں بالکل توڑے نہ راضی پہلی بانگ ہوئی اٹھیا وضو کیتا جلے مسلح تے کھلوتا تے پیچھے ہٹن لگا تے اللہ ادھا تے کر انہیں تو کی پیچھے ہٹنی چلو مرشد اور نال تے گل اے پر مرشد دی گل نہیں ہوگی وضو کر کے مسلح تے کھلو گیا پڑھ چھٹ پیران ملیا تے آندا جی میرے نال واہ میں وضو دی بھی چھٹی لے لینی ہے آیا سردی ہے جس بندے وضو کر لینا ہے انہوں کہتا دا کیڑا پاک ہاں جی سجنوں اور ساتھیوں نماز دی ادائیگی دا موڈ بناؤ ذہن بناؤ نماز دی ادائیگی والا ماحول بناؤ تو ان ویکھیا تواڈیاں بیماریاں وجود وچ نکل کے بھاگ جان
نماز بندے دے وجود چو بیماریاں جھاڑ دی. رسول اللہ نے فرمایا صحابہ اگر کسی بندے دے بوئے کو نہر لنگ دی جو 5 باری دیاڑی چناوے وہ میڑا ہو سکتا. انہاں کہ سرکار نہیں ہو سکتا. آپ فرماندے نے نماز بھی نہر دی جیڑا 5 میری نماز پڑھدا ہے دیاڑی چو انج جویں 5 باری ناتا ہے جویں اون دے اوتے میل نہیں رہندی انج نمازی اوتے گناہ نہیں رہندی. ریاض الصالحین میں حدیث ہے کہ بندہ وضو کرتا ہے نا نماز تو وضو دے پانی دا آخری قطرہ بندے دے وجود تو جدا ہوندا ہے تے اللہ او دے سارے گناہ معاف فرماتا ہے. اس سے ٹوٹیاں والی تھاں سے معاف بھائی نماز تے گل ہی ہے وضو دی اتنی برکت. آپ نو سمجھ آئی بھائی صاحب کے نال حضور ایک دن نکلے تھے خزاں دا موسم بات جھڑ سمجھ سردیاں ہوندیاں خزاں اردو وچ تے خزاں سردیاں خزاں دا موسم. اچھا چلو خزاں تو ٹھیک ہے خزاں اس لے جڑی خزاں تے پتے ہوندے نا انہاں نال کر کے جاڑیے تو بڑے جلے سردی شروع ہوئی تو حضور نے ایک درخت نو انج ہلایا تو دے پتے گرے. آپ فرماتے ہیں صحابہ جویں ایندے تو پتھر گرے نا جدوں بندہ نماز پڑھدا ہے انج دے گناہ جھڑ دے. آپ نو بھائی سمجھ آئی کہ نہ اے جے برکت نماز آو عزیز و مولا علی سرکار نے ایک نماز دے قضا ہون تے مغموم ہو گئے. میرے نبی پاک نے اشارہ فرمایا ہے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جائے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. عزیزہ ندی وکار مولا علی سرکار نے دوبارہ نماز پڑھ کے حضور دی امت نماز دی اہمیت بیان فرمائی. سب تو زیادہ ناخوش بندے جڑی تقریر سب تو بے توجہی نال سن دے اے نماز دی تقریر کریے تو اندر بھائی تقریر پہ کر دے وہ ہم تقریر تو ہوئی بھائی جنت ہی ٹھو باڑ میں کہ بھائی جی جنت ماسی دی دیوڑی نہیں بھائیے میں بنا لگ جانا کھیڑ کھڑا کے جانا. ہاں جی جنت جانا جے تو جڑا اللہ تے اللہ دے رسول حکم دیتا ہے وہ کرو مڑ وچ کوئی غلطیاں بھی ہوئیاں تو معافیاں ہو جان دی. محترم حضرات حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں اپنی ماں دے سرانے کھلو گیا. بھائی صاحب توجہ ہے ماما نال آج کل بندے پتہ نہیں کی سلوک کر دے. میں ناو سجنا اپنی ماما دی خدمت کرے پوچھو ماما ٹر جان تے دل نو مٹھ بریندی ہے جیوں دیاں ہن جیڈی قدر نہیں ہوندی مر جان تے پتہ لگدا ہے کڈی وڈی قیمتی شے ساڈے گھروں ٹر گئی. عزیزان محترم ماں نے ساری رات سو کے گزاری ہے. حضرت بایزید فرماتے ہیں میں ساری رات سرانے کھلوتا رہا جدو تہجد ویلے ماں بیدار ہوئی اٹھ کے ویکھیا تے میں سرانے کھلوتا ہویا وا ماں دی پتر ایتھے کھلوتے ہوئے عرض کردے نے اماں پہلی رات دا پانی منگیا آئی تیرا پتر لے کے کھلوتا رہا ہے.
آندے سردی بڑی ہے میں بھی اگے تے بڑی لگدی آج نہیں لگدی پئی ہیں ہاں ہیٹر چلتا رہے تاں ہی اگو کھول شول چھڈو ہے چھوڑاؤ ہاں جی بڑی صاحب ٹھیک ہی جانے میں توجہ ہے بھائی صاحب اعلیٰ نہ کھلدا تے نہ کھولو تے جو کھلدا ہے تے کھول چھڈو پتراؤ لا ہوں کچھ 800 کو جیسے بیتی ایسا مٹھاؤ باس چکر ساں دے گالتے ہی نہیں جائی بٹی موڑو نہیں کوئی میں آگیا ہوں یارا پکھانا جنا کچھ بندے اور بھی بیٹھے حضرت ساری رات ماں دے سرانے کھلوتے رہن پانے تر اینج ماں پیو دا عدب کریدہ حضرت باغی بستامی فرماندن میں جنگل عبادت ریاضت کرتا رہا تھا ایک دن میں گھروں لنگن لگا تو مان ملا فرماندن میں بوا کھڑکان لگا تو سوچیا امی اور ستے پہ انہوں نے میں دروازہ کھٹکھٹایا تے ماں دے آرام وچ خلل نہ آجے فرماندن میں ساری رات دروازے تے کھلوتا رہا بجدو اب پہ ماں اٹھی موڑ کھڑکا کڈے کرماڑے لوگ ہیں جنہیں اپنی ماما دا یہ ڈا عدب فرماندے ہیں حضور فرماندے ہیں اگر میں محمد نماز پہ پڑھتا ہوں تو میری ماں میں نو آواز دے وہ فرماندے ہیں میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی خدمت چادر ہو جائے ارے بھائی صاحب ذرا توجہ تے فرما آپ فرماندے ہیں میں ساری رات کھلوتا رہا ساری رات فجر ویلے جدو میری والدہ اٹھیا تو نہ وضو کیتا تے پانی نالی چو باہر آیا تے آپ فرماندن میں بوا کھڑکایا تے ماں پوچھ دیئے با یزید مرد کیتی ہاں ماما نوے بھی پتا ہوں دے اینجی کنڈی کون کھڑکان دے فرماندن میری ماں جدو میرے پھٹے کپڑے تے زرد رنگ ویکھیا نا تے وکھرے وال ویکھے تے میرے موڈے تے ہاتھ رکھ کے تے ماں دی اللہ سنے آجے میرے پتر نہ راضی نہیں ہوئے فرماتے نے ماں دے اس جملے نال اللہ تعالیٰ نے جنگلان دی ریاضت تو بھی بڑا فیض اپنی ذات دا عرفان عطا کر دی عزیزہ ندی وکار اتحاد ہو جاندی ہے میرے نبی پاک سرکار صحابہ دے درمیان جلوہ کرنے جہرانہ دا مقام ہے مکہ دے تھوڑا جا فاصلہ تے جہرانہ کیا نام ہے جہرانہ رسول اللہ اتھے گوشت پہ ونڈ دیا ہے دبا کر کے جانور تقسیم پہ کر حضور نو تقسیم کرن دی عادت آئی تقسیم کر دے پہ اللہ حضرات تشریف فرما سن رسول اللہ تو حضرت سیدہ حلیمہ آگئی یہ حضور دی دائی ماں سکی ماں دودھ پلان والی ماں دائی حضرت حلیمہ آئیاں نے صحابہ کہندے نے اساں تکیا حضور اٹھے نے میری سرکار نے اس بڑھڑی مائی دے پیراں وچ اپنی چادر بچھا دتی نا تساں اس گل دا مطلب نہیں جنہوں بندہ ڈھیر وڈا درجہ دے ہوندے آستے بندہ اپنی چادر بچھا یہ سب تو وڈا وی آئی پی پروٹوکول ہے بندے کلیم بچھائیں دیں ریڈ کارپٹ استقبال کر دیں یہ بھی پروٹوکول بندے پھول بچھائیں دیں یہ بھی پروٹوکول سب تو ہائی لیول دا پروٹوکول پتہ ہے کائنات میں کسی واسطے اپنی چادر بچھا کیونکہ عزت اسی جس بنانے عزت دیڑی ہوگی انہوں پاک چادر پرانے دورے بنے دے ایویں جٹاؤں پرانے دورے جس آئے گئے بندے بڑی عزت دیڑی ہوگی انہوں پاک چادر دیں دے ہے ہیٹ موڑ بھی کوئی نہ بچھے
کائنات دا سب تو بڑا پروٹوکول کی ہے، سب تو بڑا پروٹوکول ہے اپنی چادر کسے واسطے بچھانی۔ رسول اللہ نے اماں حلیمہ نو وہ پروٹوکول عطا فرمایا۔ عزیزہ ندی وقار میرے حضور نے چادر بچھائی ہے، ایک تیری چادر ایک میری چادر ہے، میرے حضور دی چادر ہوئے جنہوں اللہ فرمانے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا مزمل حضور دی چادر دی شان الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سرکار نے چادر بچھائی، اتے اماں حلیمہ بیگ اتے بٹھایا، جاگ دے میرے نبی پاک دے صحابہ حیران نے، اے عورت کون ہے جدے واسطے حضور نے چادر بچھائی ہے؟ یا رسول اللہ اے عورت کون ہے؟ حضور فرما دے صحابہ اے مینوں دودھ پلان والی دائی ماں ہے، دنیا والے ہو سمجھو یہ دودھ پلان والی دائی دائے مقام ہے، سینے نال لا کے اپنے وجود 9 مہینے رکھ کے پالن والی مائی دا کڈا احترام ہوئے گا۔ بڑی شان لیکن شرع شریف نے کچھ مسائل رکھی ہے کہ تواڈی ماں جدے پیٹ پیدا ہوئے ایک ہوئے استاد دی بیوی دی مرشد دی بیوی دی ماں تواڈی بیوی دی ماں رسول اللہ دیاں ساریاں بیویاں کل مومناں دیاں انہاں سارے رشتیاں دا احترام کرنا چاہیے۔ بھائی صاحب آپ ساس کی لگی استاد دی بیوی کی لگی مرشد دی بیوی کی لگی ساس کی ماں مرشد دی بیوی استاد دی بیوی اپنی حضور دیاں بیویاں اور آخری جملہ بول میں نہیں قرآن کہہ رہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی دیاں بیویاں بھی مومنہ دیاں ماما نے اور نبی تواڈے باپ نے وہو ابو لکم، ایسا لکھا ہے تفسیر جلالین۔ کائنات دے سارے رشتے ایک پاسے مکدی گل سنیو اتھے مکدی ہے نا رشتے ضروری نا یار ضروری نا رشتے ضروری نا یار ضروری قبر دے بخشش لئی دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی۔ میرے بچوں میرے عزیزو اپنے سارے رشتیاں دا پتر ادب تے احترام سارے ایک بار مشرف ترے بار دعا کریں۔